انتہائی قابل قدر قابل احترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، کروڑ سماعت فرمانے والی میری باپردہ باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ رجب المرجب کا آخری جمعہ المبارک ہے اور اس مقدس مہینے کی آج 26 تاریخ ہے، جسے شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ جس رات تخلیق وجہ کائنات، محبوب رب کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرشت عرش پر تشریف لے گئے۔ آقا کی شان اتنی ہے، نہ کوئی پڑھنے کی، نہ کوئی سننے کی، نہ کوئی لکھنے کی صورت میں اس شان کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں بیان کرنے والے آئے چلے گئے، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آقا کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی کائنات لکھنے بیٹھ جائے تو آقا کی ایک ظلم مبارک کی کوئی تعریف لکھنے کا، پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے شان ہی اتنی بنائی ہے کہ جس کی شان میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن کی بسم اللہ کی جو بات ہے، اس کی تفسیر کوئی کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جس کی شان میں پورا قرآن نازل ہوا اس کی شان کو بیان کرنے کا حق اور ادا کر سکتا ہے۔ آقا کی شان کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے امتیازات ہیں، تفردات ہیں۔ 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آقا سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی گزرے ہیں، ان کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اب خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ ظاہری طور پہ آقا سب سے آخر میں تشریف لائے دنیا میں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، انبیاء کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، قرآن نے بہت بتا دیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی ہے دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے۔ دنیا کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے کہ کسی حدیث کے اندر یا قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر یا کسی تفسیر کے اندر اس کی مدت متعین نہیں ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، کب سے شروع ہوئی ہے، کوئی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ لیکن دنیا بننے سے 10,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی ہے، اور یاسین شروع کہاں سے ہو رہی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہمارا اردو کا بھی کہتا ہے، ضابطہ ہے کہ آپ جو سامنے ہوتا ہے جب اس کو مخاطب کرنے میں کہتے ہیں آپ، کیونکہ وہ سامنے ہوتا ہے۔ اگر سامنے نہ تب کہتے ہیں وہ کہیں بھی ہوگا، وہ غائب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انک آپ، قرآن کس پر نازل ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
تو اللہ نے مخاطب کس کو کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا فرمایا؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے میں سے ہے. ایک کب تلاوت ہو رہی ہے جب دنیا کا نام و نشان بھی نہیں تھا. دنیا بننے سے 10,000 سال پہلے سورہ یاسین کے اللہ نے خود تلاوت فرمائی اور اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا ہے. میرے اور آپ کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 1450 سال پہلے ربیع الاول شریف میں، سب سے آخر میں آئے، لیکن آپ کی شان سب سے وراء الورا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں جو اور کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے. یعنی قرآن میں نہ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے سوائے اس نبی کے کسی اور بندے کو وہ زبانی یاد نہیں ہوتی تھی. جو اس نبی پر نازل ہوتی تو اس نبی کو یاد ہوتی. نہ امت پر اس کو پڑھنا فرض تھا، نہ یاد کرنا فرض تھا، نہ کسی نے کی ہے، دیکھ کے پڑھا جس نے پڑھا ہے. لیکن قرآن مقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی اصلی شکل میں باقی ہے. اس کے ایک زیر زبر میں فرق نہیں آیا. مختلف چھاپے ہیں، مختلف جگہ پہ وہ چھپ رہا ہے، لیکن اس میں زیر زبر میں ایک کمی کوتاہی نہیں ہو رہی. اگر ہوتی ہے تو ادارہ فوراً معذرت کرتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی، اس کی وہ تصحیح کرتا ہے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 10 سے 12 سال کے بچے کے سینے میں یہ قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کے سین تک محفوظ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ کسی امت کو نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. وہ سارے معجزات ہیں اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج شریف، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا. کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا ہے. ہر نبی کی اپنی شان ہے. اللہ نہ کرے ہم ان کی شان کم نہیں کر رہے، اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. نبی ہونا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے. وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ڈائریکٹ رب سے رابطہ ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ شان کس کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. عطا کس نے فرمائی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور جس کو کوئی چاہے عطا فرما دے. نام کہہ سکتے ہیں، نام پوچھ سکتے ہیں، نام یہ حق ہے. تو ایک انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج شریف. یہ کسی نبی کو نہیں ملا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. پسے پردہ تو بہت ہم کلام ہو چکے بہت بات، یا اللہ میں بغیر کسی پردے کے آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. تو رب نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ کوئی دور کی طرف دیکھ، میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو برداشت کر گیا پھر مجھے دیکھنا بھی برداشت کر لے گا. جب قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے کوئی دور پہ تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. علیہ السلام جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آقا کے معراج کے دو حصے، ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے عرش علا تک. دو حصے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی شروع میں بیان کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی. دوسرا سورۃ نجم کے اندر بیان فرمایا مسجد اقصی سے عرش علا تک. دو حصے. سبحان اللہ. میں اور آپ سوچتے ہیں، بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کیا، لیکن ہم نے تو قرآن کو دیکھنا ہے، کوئی کچھ بھی کرے. اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اب کوئی بندہ کہے
کہ ایک اتنی بھاری چیز ہے، انسان ہے، انسان کے لیے ہوا میں اتنا اوپر جانا بغیر کسی سہارے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری اور آپ کی عقل ہے، ہم عقل سے سوچتے ہیں۔ سائنسدان کہتا ہے کہ بھاری چیز، ثقل چیز اوپر نہیں جا سکتی، اس کے لیمٹ ہے کا حد ہے، وہ وہاں تک جائے گی، اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتی۔ پھر انسان بنا ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے چاروں چیزیں انتہائی ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور ان چار چیزوں کی لیمٹ ہے، ایک حد ہے، جب اس سے اوپر چلا جائے نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ آگ ہے، نہ مٹی ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے آغاز بیان کو شروع کرنے سے پہلے جو لفظ لگایا وہ سبحان، اللہ نے خود اپنا ذکر پہلے کیا کہ پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، خدائی سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ کن فرماتا ہے فیکون تو ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک اپنے نبی کو زمین سے عرش پہ بلا لے، تو کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرے، کوئی سوچتا ہے تو سوچے، وہ اپنے دماغ سے سوچے گا، یہ تو کام اللہ نے کیا ہے نا، تو اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ نبی نے سیر کی ہے، اللہ نے فرمایا اسرا، ہم نے سیر کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو لیلا، رات کے ایک حصے میں۔ پہلے آپ نے فرمایا اسرا، اسرا بھی کہتے ہیں رات کے وقت چلنے کو، رات کے وقت چلے، اور پھر لیلا، پھر اللہ نے رات کا پھر ذکر کر دیا کہ رات کے کتنے حصے میں، رات کے قلیل حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں پر عرش اولا تک، پھر جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے، راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے نبی اپنے مصر میں واپس تشریف لا چکے۔ اتنے قلیل عرصے میں، اتنے کم عرصے میں، کم وقت میں، اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ابھی پھر مسجد اقصی میں گئے، پھر وہاں اذان بھی ہوئی، تکبیر بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی، نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی، اتنا کچھ ہو گیا۔ رب فرماتا ہے لیلا، رات کے قلیل حصے میں، وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پھر تھے نبی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لیلا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ بنا کہ میرا بندہ، نبی کیوں نہیں کہا، رسول کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ عیسائی معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، مردے کو ہاتھ لگاتے وہ زندہ ہو جاتا، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اللہ کا نبی ماننے کے خود خدا مان لیا ہے، کہتے خدا کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا کا بیٹا ہے۔ اب اگر کوئی امتی یہ سنتا کہ رات اتنے قلیل عرصے میں اتنا کچھ ہو گیا، لہذا یہ کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ خود خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، اور اگر کتنا کچھ ہو گیا یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، لیکن ہے وہ اللہ کے نبی، خدا نہیں ہے، وہ نبی ہے، خدا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح پہلے ہی کر دی ہے۔ پھر رات کے وقت معراج ہوا، دن کو کیوں نہیں ہوا؟ دن کو ہوتا ساری دنیا ہی دیکھ لیتی، رات کے وقت تو ہر کوئی سویا ہوا تھا، کسی کو کیا پتہ چلنا تھا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ دن کے وقت کیوں ہوا؟ آقا مکہ سے جاتے، ادھر مسجد اقصی میں جاتے، مسجد اقصی سے عرش اولا پہ جاتے، ہر کوئی دیکھتا، ہر کسی کو یقین ہو جاتا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے، ایک محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے نا، یہ خلوت
کہ یہ انتہائی اہم ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے۔ ایک محبوب اور محب کی ملاقات ایسی تنہائی میں ہو کہ اور کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو۔ دوسری بات، اگر آپ دن کو تشریف لے جاتے ہر کوئی دیکھ لیتا، پھر ایمان بالغیب ہے، دیکھ کر مانا تو ہر کوئی مانتا ہے، مزہ تب ہے کہ جو بن دیکھے مانے، کہ دیکھے بھی کوئی نہ پھر مانے، تو مزہ اس کا آتا ہے۔ آتا چلے مکہ سے ہم سنتے ہیں، پھر مسجد اقصی میں گئے، پھر ذہن میں آتا ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ ڈائریکٹ بیت حرم سے آپ عرش پہ تشریف لے جاتے، یہ زمینی سفر کیوں کیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے، حالانکہ فضیلت زیادہ مسجد حرام کی ہے، بیت اللہ شریف کی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے۔ پھر آپ مسجد حرام سے ڈائریکٹ مدینہ عرش اللہ پہ تشریف لے جاتے، مکہ سے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر چلتے آپ بیت اللہ سے عرش پہ تشریف لے جاتے، درمیان میں کوئی اسٹاپ نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی نے پہلا آسمان دیکھا ہے، نہ دوسرا دیکھا ہے، نہ تیسرا دیکھا ہے، نہ چوتھا، کسی نے نہیں دیکھا، ہم کیسے سوال کرتے؟ کافر کیسے سوال کرتے؟ وہ بدبخت جنہوں نے ماننا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے کہ انہوں نے دیکھی ہے، یہ صبح سوال کریں، ان کو سوالوں کا جواب ملے گا۔ اب آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے، انبیاء انتظار میں ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہے۔ آقا تشریف لے گئے، اب وہاں ایک اذان اور نماز ہوئی ہے، وہ نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ایسی نماز ہوگی۔ اذان کہنے والا فرشتے، تکبیر کہنے والا جبرائیل امین ہے، اور مقتدی سارے نبی ہیں، مقتدی 1,24,000 نبی ہیں، اور نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات پیچھے رہ گیا، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، مقتدی بن کے کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں تو مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ اگر کوئی امام بنا ہے تو وہ شب اسراء کا دولہا بنا ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امامت پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی گئی، کیونکہ نماز اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی، جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا کیا ہے۔ آقا تشریف لے گئے، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا میں پہنچ گئے، جنت المأویٰ میں پہنچ گئے۔ اب جبرائیل نے کہا میرے بس، میرا یہاں سٹاپ آ گیا ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ایک نبی حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ اس امت کی فضیلت سننا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادریس علیہ السلام بڑی موج ہے، مستی ہے، جنت کے مزے لے رہے ہو، کیا شان ملی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے ابھی جنت نہیں دیکھی ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، آسمان پہ ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ مزے کر رہے ہو جنت میں۔ تو کہنے لگے ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہے۔ کہاں پہنچے ہو؟ کہا جنت کے دروازے پہ جاتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ کہا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر آپ کی امت جائے گی، پھر بعد میں باقی انبیاء اور باقی امتیں جائیں گی۔ یہ اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ یہ انبیاء سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آقا تشریف لے گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی اللہ تعالیٰ۔ اگر جمعہ انشاءاللہ جنت اور جہنم پہ پڑھیں گے اللہ کے نبی نے کیا کیا لکھا ہے۔ پھر حضرت بلال کو چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ بخاری شریف کے مطابق آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کا محل جنت میں دیکھا ہے، حضرت عمر کا محل جنت میں دیکھا ہے۔ اب جبرائیل ٹھہر گئے، یا رسول اللہ مجھے یہاں تک حکم تھا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب آگے چلا نا تو تنہائی میں وحشت سے طاری ہوئی، ہیبت سے کہ میں اکیلا ہوں،
پھر اللہ تعالیٰ کا جاہر جلال کہتا ہے کہ مجھے آواز جو سنائی دی ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں سنائی دی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں ایک آواز سنائی دی, مجھے تسلی سی ہوئی. اس میں حکمت کیا تھی؟ کیونکہ صدیق اکبر سے پیار تھا. جب بندہ کہیں تنہائی میں ہوتا ہے نا, پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے, کوئی جاننے والا ملتا ہے تو بندے کی آدھی پریشانی ویسے ختم ہو جاتی ہے. تو صدیق اکبر کی آواز اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے سنائی دی ہے. کہتے جب کائنات بنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور تب سے اس کی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ ایک رات آنے والی ہے, آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لائیں گے, یہ لمحہ آئے گا اور ان کو تسلی دینے کے لیے آپ نے صدیق اکبر کے لہجے میں ان کو پکارا ہے. اب محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی, آپ نے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. کیسے ہوئی؟ کما یلیق بشان, جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس کی اللہ کے نبی نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ میں کیسے بیٹھا, کیا باتیں ہوئی, کیسے باتیں ہوئی. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے. جیسے اللہ کی شان ہے, جیسے اللہ کے نبی کی شان ہے. ملاقات ہوئی, اب واپس آپ تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے کیونکہ محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی ہے. جب جدائی ہوتی ہے تو ایک یادگار کے طور پہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے نماز, اور ایک تحفے میں آئی ہے قمیض. اور قمیض میں نے پچھلے جمعے پہ سنا دی تھی. اب دوسری چیز تحفے میں ملی ہے نماز. اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ دے کر بھیجا ہے. اور یاد رکھنا, بندے کو کوئی تحفہ دیتا ہے, بندہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے, کسی کو نہیں دیتا کہ یار میرے یار نے مینوں دیتا ہے میں سنبھال کے رکھنا. اگر کوئی کہنا یار چیز میں بڑی سونی لگتی مینوں دے دے, میں کہتا یار تینوں میں نہیں دینی, اے میرا گفٹ ہے ہو پر میری جان لے لے پر آ نہیں میں تینوں دینا. اے میرے محبوب نے مینوں تحفہ دیتا, گفٹ آیا, اے میں نہیں دے سکتا ہو پر میں جڑی سے. لیکن اللہ کے نبی کی محبت دیکھو اپنی امت سے, کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا, اپنے امت کو دے دیا کہ میری امت آپ لو. پھر 50 ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے, 50 نہیں پڑھ سکے گی. 5 کام ہوئے, پھر 5 کام ہوئے, 45 کام ہوئے, پھر 5 رہ گئے ہیں. لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ 5 رہے, فرمایا محبوب رہے تو 5 نہیں, جو 5 پڑھے گا نا ثواب 50 کا ہی میں دوں گا. پڑھے گا 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. جو معاف ہو گئی ہیں وہ پڑھنی تو نہیں ہے لیکن ان کا ثواب معاف نہیں ہوا, وہ ملے گا, وہ کم نہیں ہوا. 5 پڑھنی ہے لیکن ثواب 50 کا ملے گا. محبوب کی محبت دیکھیں, لا کے اپنی امت کو دے دے, اے میری امت سنبھالو, مجھے ملا تھا اپنے پاس رکھنا تھا لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں. اور پھر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 600 مرتبہ کم و بیش, کتنی مرتبہ؟ 600 مرتبہ کم و بیش قرآن کے اندر فرمایا نماز نماز نماز. کسی چیز کا حکم اتنی بار نہیں دیا. 600 مرتبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اور حدیث میں بے شمار حدیث ہے نماز کے بارے میں. یہ اللہ کو اتنی پسند اور اللہ کے نبی کو اتنی پسند. اور یہ دیکھنا فرمایا میری امت مجھے اللہ نے معراج بخشا ہے, میں عرش سے عرش اولا پہ گیا ہوں. اب آپ میری امت ہو, آپ عرش پہ نہیں جا سکتے. فرمایا آپ کا معراج الصلاۃ معراج المؤمنین, فرمایا جو نماز میں دے کے جا رہا ہوں یہ مومنوں کا معراج ہے, میری امتوں کا یہ معراج ہے. جو نماز پڑھے گا وہ سمجھے گا میں نے معراج کر دیا ہے, وہ میں نے معراج کر دیا. میری اللہ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور اللہ کے محبوب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے. اور اللہ کے نبی فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ نماز پڑھے گا میری آنکھوں کو سکون ملے گا. ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے محبوب کتنی محبت سے یہ تحفہ لائے, مجھے اور آپ کو دے کر چلے گئے.
کہ آپ کے حوالے ہے. اب آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جس محبت سے یہ تحفہ آیا تھا اسی محبت کے ساتھ ہم اس کو سنبھال کے اپنے پاس رکھتے, پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن افسوس کہ یہ تحفہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا تھا ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے, ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے. آخری حدیث سنا کے بس کرتا ہوں. یہ وقت بڑی خوشی کا تھا. اب دیکھیں نا, ایک بندہ کسی کے ساتھ دوستی ہے, محبت ہے, سالوں بعد اس کی ملاقات ہو رہی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے. اور یہ دنیا داری والی محبت نہیں ہے, محبت بھی سچی ہے, دل سے محبت ہے, جس محبت میں رائی کے دانے کے برابر شک بھی نہیں ہے. ایک سچے محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی, کتنی خوشی ہوگی دونوں طرف سے. یہ طرفین سے محبت ہے نا, یہ ہوتی ہے ایک طرف سے, طرفین سے محبت ہے. اب ملاقات ہو رہی, کتنی خوشی ہوگی. اللہ کے محبوب, شاید میں نے پہلے کئی بار یہ حدیث سنائی ہے, اللہ کے محبوب غلام پر سوار ہوئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. جبرائیل امین آج گزار یا رسول اللہ, اتنی خوشی کا موقع, آسمان کو سجایا گیا, ساتوں آسمان سجائے گئے, جنت کو سجا دیا گیا, حور و رضوان کو سجا دیا گیا. یا رسول اللہ, آج تو آپ کے استقبال کے لیے عرش پہ تیاریاں ہو رہی ہیں, خوشی کا دن ہے, خوشی کا عالم ہے, خوشی کا لمحہ ہے, آپ رو رہے ہیں. فرمایا جبرائیل میں کیوں نہ ہوں, میرے لیے برات آ گئی, میں سوار ہو کے یا فرش عرش اولا پہ چلا جاؤں گا, جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا, میں وہاں پہ چلا جاؤں گا. اے جبرائیل, کل پل صراط پہ میری امت کا کیا بنے گا, کل پل صراط پہ میری امت کا کیا بنے گا. پھر رب تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ محبوب تیرا امتی فرض نماز پڑھے گا, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, اس کے درمیان اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہوگا. تیرا امتی نماز پڑھے گا, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, اب اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, صرف موت کا فاصلہ ہے. بس موت آئی تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. ہمیں نماز پڑھنے نصیب نہیں ہوگی, آیت الکرسی کہاں پڑھیں گے. تو میرے بھائی, ہمیں اس سے درس یہ ملتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. کمی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, انسان ہے, کامل نہیں ہے, ایک غیر کامل ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے. بندہ کوشش تو کرے, بندہ کوشش تو کرے نا, 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرے. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے, میں اس نبی کو مانتا بھی ہوں, لیکن اگر میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اس محبوب نے فرمایا تھا کہ میرا امتی کہ نماز کا وقت ہو جائے جان بوجھ کر مسجد میں نہ آئے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کر اس کے گھر کو آگ لگا دوں, میں جا کر اس کے گھر کو آگ لگا دوں. وہ نبی جسے اپنی بیٹی کے قاتل کو کہا کوئی بات نہیں تھا, تجھے معاف کیا ہے, لیکن نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں اتنی سختی فرمائی ہے, فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کر اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اگر میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو ہم کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. تو آج سے ہم نے یہ دل سے عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے, سنا ہے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا